پرانے زمانے کی بات ہے کہ بغداد کے وسط میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جہاں پر لوگ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ یہ گاؤں بہت پرسکون تھا، مگر یہاں پر ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی کے قدم جہاں پڑتے وہاں بربادی کے سائے چھا جاتے تھے۔ وہ نہ کسی کی خوشی برداشت کر سکتا تھا نہ کسی کی کامیابی۔ اس کی خوشی دوسروں کے نقصان میں تھی، اس کی ہنسی کسی نہ کسی کی بربادی پر ہوتی تھی۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر ہی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک مزید ایسی کہانیاں آ سکیں۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔ اگر کسی دکاندار نے اپنی قیمتی اشیاء سجا رکھی ہوتی تو علی موقع دیکھ کر کچھ نہ کچھ چرا لیتا، اور جب کوئی چوری کی شکایت کرتا تو وہ خود سب کے سامنے حیران بن کر کہتا، او ہو، تمہیں تو اپنی چیزیں سنبھالنی چاہیے تھی نا، ورنہ ہمارے ہاں تو ایسے چوری نہیں ہوتی۔ یہ چوری صرف پیسوں کی نہ تھی، یہ عزت اور ساکھ کی چوری تھی۔ گاؤں کے سب سے مشہور تاجر رشید نے ایک خاص دن کے لیے قیمتی ریشمی کپڑے اور نایاب زیورات منگوائے۔ پورے گاؤں میں چرچا تھا کہ آج رشید کی دکان پر بڑی فروخت ہونے والی ہے، کیونکہ اس نے قیمتی کپڑے جو منگوائے ہوئے تھے۔ علی نے موقع دیکھا اور رات کے اندھیرے میں وہ دکان کے پچھلے دروازے سے اندر گھس گیا، اور وہ سب سے قیمتی جوڑا جس کے چرچے ہو رہے تھے وہ چرا کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ علی نے اپنا کام بالکل صفائی سے کیا اور پیچھے کوئی سراغ نہ چھوڑا۔ صبح جب رشید نے دکان کھولی تو وہ سکتے میں آ گیا۔ قیمتی کپڑے غائب تھے اور خریدار آ رہے تھے، مگر وہ خالی ہاتھ کھڑا تھا۔ لوگ ہنس رہے تھے، اے رشید، تم تو کہتے تھے سب کچھ تیار ہے، لیکن اب یہ خالی شیلف کیوں نظر آ رہی ہے؟ تمہارے قیمتی ریشمی کپڑے کہاں ہیں جو تم نے ہم سب لوگوں کے لیے منگوائے تھے؟ رشید کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دور کھڑا علی تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت مسکرا رہا تھا اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ یہی علی کا کھیل تھا، لوگوں کی بے عزتی کروائے، مگر کسانوں کے ساتھ اس کا کھیل اور بھی خطرناک تھا۔ گاؤں میں ایک محنتی کسان رحمت علی کئی مہینوں سے اپنی گندم کی فصل اگا رہا تھا۔ دن رات کی محنت کے بعد جب کھیت سنہری ہو چکے تھے اور کٹائی کا وقت قریب آ گیا تھا تو علی کے دماغ میں ایک نیا شیطانی خیال آیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس کی کھیت کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس نے ایک پلان تیار کیا اور آدھی رات کو وہ چپکے سے رحمت کے کھیتوں میں چلا گیا۔ پہلے تو اس نے بیلوں کو کھول دیا جو اندھا دھند گندم روننے لگے، پھر خود بھی ان کے پیچھے چلتے ہوئے کھیت میں آگ لگا دی اور آگ کے شعلے ہر طرف پھیلنے لگے۔ صبح جب رحمت کھیت پہنچا تو اس کا دل دہل گیا۔ زمین سیاہ راکھ میں بدل چکی تھی، محنت کے نشان مٹ چکے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں بہت صدمہ ہوا۔ زمین پر بیٹھ کر رو رہا تھا اور لوگ افسوس کر رہے تھے۔ وہ چیختا رہا کہ کسی نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے، مگر علی نے اتنی صفائی سے اپنا کام کیا تھا کہ اس نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا۔ علی یہ سارا منظر دور ایک گلی میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا اور زوردار کہکے لگا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی نمودار تھی، جیسے کسی نے اسے دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ دے دیا ہو۔ علی کا شیطانی دماغ صرف دکانداروں اور کسانوں تک محدود نہیں تھا، وہ جان بوجھ کر لوگوں کو نقصان پہنچانے میں خوشی محسوس کرتا تھا۔ گاؤں کا حکیم جو دن رات جڑی بوٹیاں جمع کر کے مریضوں کے لیے دوائیاں بناتا تھا، مگر علی نے اس کو بھی نہ بخشا۔ علی نے رات کے وقت چپکے سے اس کی دوائیوں میں زہریلی جڑی بوٹیاں ملا دیں تاکہ اس کا نقصان ہو جائے اور لوگوں کے علاج میں دقت آئے۔ اگلے دن جب مریض دوا لینے آئے تو کچھ ہی دیر بعد ان کی حالت بگڑنے لگی، کیونکہ علی نے اس میں زہریلی جڑی بوٹیاں ملا دی تھی۔ وہ علاج کی جگہ الٹا اور بیمار ہونے لگے۔ اس وجہ سے پورے گاؤں میں شور مچ گیا۔ لوگ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، یہ حکیم تو ہمیں مارنا چاہتا ہے، اس کی دوائیوں میں کوئی اثر نہیں ہے، الٹا اس سے تو ہم اور زیادہ بیمار ہو رہے ہیں۔
حکیم کی برسوں کی محنت پر پانی سا پھر گیا اور اس کی عزت مٹی میں مل گئی۔ لوگوں نے اس کے پاس آنا بند کر دیا اور اس کو کاروبار میں شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر ہی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک مزید ایسی کہانیاں آ سکیں۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔ صرف یہی نہیں، گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس بھی قیمتی دوائیاں موجود تھیں جو وہ غریبوں کو بھی دیتا تھا اور روزگار کا بھی ذریعہ تھا۔ علی نے موقع دیکھ کر وہ تمام دوائیں چرا لیں اور گندے تالاب میں پھینک دیں۔ جب مریض ڈاکٹر کے پاس آئے تو ان کے پاس علاج کے لیے کچھ نہ تھا۔ تمام دوائیاں جو کہ علی نے ضائع کر دی تھیں۔ اب ڈاکٹر اور مریض دونوں پریشان تھے کہ یہ کس نے چرائی ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا تو وہ کسی پر الزام نہیں لگا سکتے تھے۔ اور اس طرح علی کے ہاتھوں کئی مریض بے بسی میں تڑپتے رہے، مگر وہ دور کھڑا اس تماشے کا مزہ لے رہا تھا اور دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اس نے کتنا اچھا کام کیا ہے۔ علی کی شیطانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں اور لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ علی کی ہی حرکتیں ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ سب پریشان ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کیا جائے۔ ان میں سے ایک ضعیف شخص نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم قاضی کے دربار میں جائیں۔ تو آخر کار دکاندار، کسان، حکیم اور ڈاکٹر سب تنگ آ کر قاضی کے دربار میں جا پہنچے۔ انہوں نے دربار میں حاضر ہونے کے بعد قاضی سے کہا، حضور، یہ علی ہماری روزی روٹی برباد کر رہا ہے۔ ایک دکاندار نے فریاد کی، یہ چوری کرتا ہے، گاہکوں کے سامنے ہمیں رسوا کرتا ہے اور ہماری عزت مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں بہت بھاری نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد ایک کسان نے چیختے ہوئے کہا، حضور، اس نے میرے کھیت جلا دیے ہیں، میرے مہینوں کی محنت راکھ کر دی ہے۔ یہ اس کا ہی کام ہے، اس کے علاوہ کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر اور حکیم نے بھی اپنا اپنا دکھڑا سنایا۔ اس کے بعد ان سب نے کہا کہ حضور، ہمیں انصاف چاہیے، یہ ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے اور ہمیں شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ سب لوگ چیخنے لگ گئے۔ قاضی نے سخت بری نظروں سے علی کو دیکھا اور پوچھا، تم پر یہ الزامات لگ رہے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ علی نے بڑی معصومیت سے کہا، حضور، یہ سب مجھ سے حسد کرتے ہیں، میرے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں ہرگز ایسا نہیں ہوں، بھلا میں کیوں کسی کا نقصان کرنا چاہوں گا؟ قاضی نے تمام گواہوں اور ثبوتوں کا مطالبہ کیا، مگر علی نے تمام کام اندھیرے میں اور بڑی چالاکی سے کیے تھے۔ نہ کوئی گواہ تھا، نہ کوئی ثبوت۔ قاضی نے ایک گہری سانس لی اور بولا، بغیر ثبوتوں کے میں کسی کو کیسے سزا دے سکتا ہوں؟ اگر تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے یا کوئی گواہ موجود ہے تو وہ لے آؤ، میں اسے ضرور سزا دوں گا۔ لیکن وہ چاروں خاموش تھے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس کے بعد قاضی نے علی کو باعزت رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ سنتے ہی علی کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ سی آ گئی۔ جیسے ہی وہ دربار سے نکلا، اس نے پورے گاؤں کو اشارہ کر کے کہا لگایا، یہی تمہارا انصاف ہے؟ ہاں بے وقوف لوگ، تم سب میری شکایت لے کر گئے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ وہ کہا لگاتا رہا اور لوگوں پر ہنستا رہا، اور لوگ غصے سے اور بے بسی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اب میں اور بھی کھل کر کھیلوں گا، تم سب کو رلا کر چھوڑوں گا، علی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ایک دن علی نے شکار پر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر ایک مصوروں کے گروہ پر پڑی۔ ان کے رنگ برنگی کینوس چمک رہے تھے، ان کی تصویریں زندگی سے بھرپور تھیں۔ علی کے شیطانی دماغ میں فوراً ایک خیال آیا، ان تصویروں کو برباد کر دیتا ہوں، ان سب کی محنت ضائع ہو جائے گی اور مجھے بہت اچھا لگے گا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا تو اس کی نظر عجیب سے ایک کالے رنگ کے پودے پر پڑی۔ یہ پودا سیاہ تھا اور اس کا رس کسی چیز پر گر جائے تو کبھی نہ مٹے۔ علی نے مسکرا کر اس پودے کا تنا توڑا تاکہ ان کو مصوروں کی تصویروں پر گرا کر انہیں تباہ و برباد کر سکے۔
مگر جوں ہی اس کے ہاتھ میں رس لگا، ایک ناقابل برداشت درد اس کے جسم میں دوڑ گیا۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں، اس کا گلا خشک ہو گیا اور وہ چیخنے لگا، مگر آواز ہی نہ نکلی۔ اس کا جسم مفلوج سا ہونے لگا اور اسے بہت کمزوری محسوس ہونے لگی۔ علی گھبرا سا گیا کہ یہ میرے ساتھ اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ کئی گھنٹوں کی اذیت کے بعد وہ کسی نہ کسی طرح گاؤں پہنچا اور مدد کے لیے چیخنے لگا۔ پہلے وہ حکیم کے پاس گیا، مگر حکیم نے ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، کیوں علاج کروں؟ تم نے میری دوائیاں برباد کر دیں۔ لوگ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، وہ بھی تمہاری وجہ سے، اور اب میں تمہاری مدد کروں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سننے کے بعد علی وہاں سے چلا گیا اور ڈاکٹر کی طرف بھاگنے لگا، مگر ڈاکٹر نے بھی اسے یہی کہا، تم نے میری دوائیاں ضائع کر دی تھیں، میرے مریض تڑپ رہے تھے، اور اب میں تمہیں بچاؤں ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا۔ تمہیں اپنے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے، کیونکہ قاضی کے دربار میں تو تم کامیاب ہو گئے، لیکن یہاں تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ علی نے یہ سب سن کر بہت بے بسی محسوس کی۔ وہ بے بسی میں تڑپ رہا تھا، اس کا جسم درد سے چیخ رہا تھا، مگر اس کی مدد کرنے کو کوئی تیار نہ تھا۔ مایوس ہو کر علی ایک گھنے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کے جسم میں ناقابل برداشت درد ہو رہا تھا، جیسے ہر رگ میں آگ بھری جا رہی ہو۔ وہ ہر قدم پر گر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں وہی سیاہ نشان پھیلتے جا رہے تھے جو اس نے مصوروں کی تصویروں پر گرانا چاہا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، مگر اس کے آس پاس کوئی نہ تھا جو اس کی فریاد سنتا۔ دن ڈھل چکا تھا، جنگل میں ہلکی ہلکی دھند چھانے لگی تھی۔ اچانک اسے ایک پرانا برگد کا درخت نظر آیا۔ درخت کے نیچے بیٹھے ایک بزرگ دکھے، جن کی سفید داڑھی تھی اور آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جیسے وہ علی کی ساری کہانی پہلے سے جانتے ہوں۔ علی نے روتے ہوئے کہا، بابا بچا لو، میرے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے۔ بزرگ نے اسے ایک نظر دیکھا اور ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، درد ہو رہا ہے؟ کیسا محسوس ہو رہا ہے جب کوئی تمہاری تکلیف پر ہنستا ہے؟ علی کے آنسو بہنے لگے یہ سن کر۔ یہی درد تم نے دوسروں کو دیا تھا، کسی کا کھیت جلا کر ہنستے تھے، کسی کی دوائیاں برباد کر کے مزہ لیتے تھے، کسی کی عزت نیلام کر کے خوش ہوتے تھے۔ آج وہی تکلیف تمہارے وجود میں سلسلاہٹ کر رہی ہے، تو تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ یہ سن کر علی بہت افسردہ ہو گیا اور رونے لگ گیا۔ علی کا دل کانپنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے دکانداروں کو بے عزت کروایا تھا، کیسے اس نے کسانوں کے کھیت کو جلایا تھا، اور کس طرح حکیم کی دوائیاں ضائع کی تھی اور ڈاکٹر کے مریضوں کو تکلیف دی تھی۔ آج وہی لوگ اسے مرنے کے لیے چھوڑ چکے ہیں، کیونکہ اس نے ان لوگوں کے ساتھ بے حد برا سلوک کیا تھا۔ آج اسے اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ علی نے نہایت کمزور لہجے میں کہا، بابا میں نے غلطی کی ہے، میں نے سب کو بہت تکلیف دی ہے، مگر میں واقعی بدلنا چاہتا ہوں، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ علی نے ہاتھ جوڑ کر فریاد کی۔ بزرگ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، معافی صرف زبان سے نہیں، عمل سے مانگی جاتی ہے۔ اگر واقعی معافی چاہتے ہو تو واپس جاؤ اور اپنی غلطیاں سدھارو، شاید لوگ تمہیں معاف کر دیں۔ یہ سب سننے کے بعد علی نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا، اگر وہ معاف نہ کرے تو؟ بزرگ نے مسکراتے ہوئے بولا، یہ فیصلہ ان کا ہوگا، مگر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی اصلاح کرو، چاہے کوئی معاف کرے یا نہ کرے، کیونکہ قدرت ہر چیز کا حساب رکھتی ہے۔ تمہیں سچے دل سے توبہ کرنی ہوگی۔ یہ سنتے ہی علی کو ایسا لگا جیسے اس کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا ہو۔ وہ محسوس کرنے لگا کہ اس کی زندگی میں جو غم اور احساس جرم تھا، وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے ایک بھاری پتھر اس کے کندھے سے ہٹ چکا ہو اور اب وہ آزاد محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل میں جو ملال اور پچھتاوا تھا وہ اب کچھ کم ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے اپنے اندر کی تبدیلی کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ علی کا دل اس بات پر راضی تھا کہ وہ اپنی سابقہ غلطیوں پر معافی مانگے گا اور انہیں سدھارنے کے لیے بھرپور کوشش کرے گا، اور جو کچھ اس نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا اس کا مداوع کرے گا۔
اس کے بعد علی نے سب سے پہلے گاؤں کے دکاندار کے ساتھ بات کی۔ اس نے ان سے معافی مانگی اور ان کے نقصان کا پورا معاوضہ ادا کیا۔ چاہے وہ مالی طور پر تھوڑا مشکل تھا، لیکن اس کے دل میں یہ عزم تھا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنے کیے کی قیمت چکا رہا ہے۔ اس کے بعد علی نے گاؤں کے کسان کے پاس جانا شروع کیا۔ وہ اس کی کھیتوں میں کام کرتا، فصلوں کو پانی دیتا اور جہاں بھی ہو سکا کسان کی مدد کرتا۔ وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا اور نہ صرف محنت کرتا بلکہ کسان سے کچھ سیکھتا بھی کہ زمین سے کیسے محبت کرتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں۔ اس دوران وہ حکیم اور ڈاکٹر کے ساتھ بھی جا کر ان کے کام میں ہاتھ بٹانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ان لوگوں کی مدد سے اپنی زندگی میں سکون پا لے گا اور ساتھ ہی ان کی خدمات کا بدلہ بھی دے سکے۔ علی نے یہ سب کو دکھا دیا کہ واقعی انسان میں تبدیلی ممکن ہے اور اس کا ماضی اس کا مستقبل نہیں بن سکتا۔ وہ نہ صرف اپنی گزری ہوئی زندگی سے سیکھ رہا تھا بلکہ اپنے گاؤں اور اپنے لوگوں کے لیے ایک نئی مثال قائم کر رہا تھا۔ علی نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھ کر اپنی تقدیر بدل سکتا ہے اور جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے اسے خود کے لیے ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کی یہ بڑی تبدیلی گاؤں کے لیے بھی ایک سبق آموز کہانی بن گئی اور وہ سب علی کی عزت کرنے لگے۔ دیر سے ہی سہی مگر اس نے سیکھ لیا تھا کہ جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے وہ خود کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔